نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے سیجعل لهم الرحمن ودا ان قریب ہم انہیں رحمان کی محبت عطا فرما دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان فرما دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس کے ساتھ خوشخبری سنائیں متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے لیے رحمان کی محبت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی جو محبت ہے نا، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور جس بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت فرماتے ہیں نا، جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں یہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کہتے ہیں اللہ آج سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل آسمانوں کے فرشتوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ اور جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پر اتارتے ہیں کہ جاؤ جا کر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دو، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنے اس نیک بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں میں وہ مقبول بن جاتا ہے، کس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کی جو اس نے فرما برداری کی تھی، اللہ نے اس کے عوض میں اسے انعام یہ دیا ہے کہ آسمانوں پہ بھی اس کی محبت پیدا فرما دی، دنیا میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دی۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، فاسق و فاجر انسان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں بھی آج سے اس سے نفرت کرنی شروع کر دی ہے۔ فرشتوں میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے فرشتوں، میں بھی اور اللہ بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں فلاں بن فلاں سے، آپ بھی اس سے نفرت کرو۔ سارے فرشتے اس بندے کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جو ہے نا، جو فاسق و فاجر ہے، آسمان کا رب جو ہے دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی نفرت بٹھا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کسی آدمی کا ذکر کرتے ہیں نا، ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں، یار فلاں بن فلاں چھوڑو اس کو، یہ تو بندہ ہی بڑا ظالم ہے، اس کو چھوڑ دو، اتنا جھوٹا بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، چھوڑ دو اس کو، انتہائی خیانت کرنے والا، سودی آدمی، یہ زانی آدمی، یعنی کہ جو فاسق ہوتا ہے نا کسی گناہ کے اندر، ایک گناہ کو زیادہ کرنے والا، اسی سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے پیچھے؟ اللہ اور جبریل علیہ السلام فرشتے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، یہ لوگ اللہ کی محبت کے اندر ان کے دل بھی بھرے ہوتے ہیں، اور میرا رحمان بھی ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو بھائیو، جب بھی دعا مانگے نا، اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ کثرت سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک من یحبک وحب من یحبک، اللہ میں تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے۔
اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں بائیں صرف اللہ والے ہی جمع ہوں گے، آپ کے دوست یار احباب صرف نیک لوگ ہی ہوں گے، آپ کا کھانا وہ لوگ کھایا کریں گے جو اللہ پسند فرماتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ دعا کیا کرے، کیونکہ یہ دعا محمد الرسول اللہ نے بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من یحبک وحب من یحبک، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری یکمل اعلیٰ دعا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کا سوال کرے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، ایسا کسی کا ماموں ہے تو لاؤ پیش کرو۔ وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ احد کے مقام پر ارمی یا سعد فداک ابی و امی، قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پر ہمارے بیوی بچے قربان ہو جائیں، آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن جہانوں کی رحمت سعد کو فرما رہی ہے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے نا، والدہ نے بڑی امیدیں لگائی تھی خاندان کا سردار بنے گا، یہ جنگیں جیت کر آیا کرے گا، مال غنیمت لے کر آیا کرے گا، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے رب کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ ایمان لے کر آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، بڑے فرما بردار ہیں والدہ کے، اتنے فرما بردار پورے مکے میں مشہور ہے، سعد ماں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو والدہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی سعد میں تو اس سے ناراض ہوں جب تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں نہ چھوڑ دیتا، نہ میں کوئی چیز کھاؤں گی نہ پیوں گی، دیکھنا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے، تعلیم حاصل کرتے، قرآن پڑھتے، واپس آتے نا کھانا ڈالتے پلیٹ میں، والدہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، امی جان میں نے آپ کے اپنے ہاتھ سے تجھے کھلانا ہے، انکار کر دیتی، پھر بار بار اصرار، بار بار انکار۔ والدہ نے جب دیکھا نا سعد پریشان ہے تو آخر اس نے کہا میں ایسے مر جاؤں گی سعد، مکے والے لوگ کہیں گے سعد کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے، لہٰذا وہ میرے بات تجھ پر تھوکا کریں گے، میرے بات تجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ وہ ظالم شخص جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے۔ حضرت سعد نے نا 3 دن تک بڑا اصرار کیا، جب دیکھا نا کہ والدہ تو کھانے کا نام نہیں لے رہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اللہ رب العالمین کو ایک مان لیا ہے، اللہ کی قسم آپ کے جسم میں تو ایک جان ہے، 1000 جان ہوتی میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جاتی، لیکن پھر بھی میں محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، میں نے 3 دن اپنا فرض پورا کیا ہے، وگرنہ اگر آپ ایسے کہیں کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دے پھر کھانا کھاؤں گی تو ایسا ساتھ سے نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں میں چھوڑ سکتا۔ تو نبی جب اتنا اس نے دیکھا کہ اتنا قول کا یہ پکا ہے نہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑے گا، بعد میں کھانا پینا شروع کر دیا کہ ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ تو بات یہ کہ اللہ کی محبت اس قدر زیادہ ہے، ماں ہے نا، ماں سے آپ جانتے کتنی محبت ہوتی ہے، باوجود اس کے جھوٹ موٹ بھی نہیں کہا کہ اب ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں ساتھ، نہیں، بلکہ 2 ٹوک بات کی، 1000 جان بھی ہوتی آپ کی، ایک ایک کر کے نکل جاتی، اللہ قسم ساتھ ایک لمحے کے لیے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ان کے لیے رحمان کے محبت کو اس رحمان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ایک بندے کو دیکھو نا،
وہ نیکی کے عمل کر رہا ہے، بھلائی کی تبلیغ کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اللہ رب العالمین اسے بھلائی اور نیکی کو اس کی چادر بنا دے گا۔ معنی کیا؟ یعنی جب تک زندہ رہے گا نیکی اور بھلائی کے چرچے کے ساتھ ہی رہے گا، اور جب مر جائے گا نا بعد میں بھی لوگ اس کے بھلائی اور نیکی کا تذکرہ ہی کریں گے۔ نیکی اور بھلائی کا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے نا 3 بندے، صرف کتنے؟ زیادہ نہیں، صرف 3 بندے اس کی نیکی پر، اس کی اچھائی پر گواہ بن جائے نا، ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، ہم نے اسے دیکھا یہ 5 وقت کا نمازی، ہم نے دیکھا لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، ہم نے دیکھا اسے جھوٹ خیانت سے پاک، کوئی بھی اچھائی نیکی کی بیان کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جب 3 بندے اس کی نیکی کے گواہ بن جاتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ میت کتنی بھی گنہگار ہو لیکن میرا رب ان بندوں کا احترام کرتے ہوئے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نیکی اور تقوی کوئی بھی عمل کریں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ اپنی محبت کی آسائشیں آپ کے لیے کھول دے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایک آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے نیت کی کہ میں نا 5 وقت کا نمازی، اس کے بعد نیکی کے کام کیا کروں گا، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ امام حسن بصری وہ شخصیت ہے 300 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بے شمار صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی، ان کی لونڈی تھی بریرہ، اس کے بیٹے ہیں حضرت حسن بصری۔ تو وہ کوئی کام کاج کرتی ہوتی یا باہر گئی ہوتی نا تو پیچھے سے حسن بصری روتے، ہماری ماں، ہمارے دلوں کا سکون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن کو اٹھاتی سینے سے لگا لیتی، حالانکہ حضرت ام سلمہ کی اولاد نہیں تھی لیکن اللہ ان کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتا حسن بصری کے لیے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے حسن بصری۔ 300 صحابہ سے ملاقات، ثابت فرماتے ہیں ہمارے ساتھی نا وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے عبادت شروع کرتی لوگ مجھے کہیں یہ بڑا اچھا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، سب سے پہلے آنا سب سے آخر میں جانا، مسجد میں بیٹھے رہنا، لوگوں نے آنا میں نے مسجد کی صفائی شروع کر دینی، کوئی اور کام کاج نیکی کے شروع کر دینے۔ آخر کار میں نے دیکھا 7 ماہ گزر گئے، تو 7 ماہ کے بعد جو میں نے لوگوں سے سنا نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ بڑا ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ میں نے لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری ہوتے دیکھا، کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اللہ آج کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں میں کوئی عمل کروں گا، میں آتا مختصر نماز پڑھتا، باقی گھر میں جا کر عبادت کرتا، لوگوں سے میں چھپ گیا اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ عبادت گزار ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی چند دن گزرے تھے لوگ کہنے لگے اس بندے کا معاملہ درست ہو گیا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نیکی تقوی، یہ ایت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل صالح کرے، عمل صالح کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ عمل کو اللہ کے لیے کرے تو اللہ اسے صالح بنا دیتا ہے۔ جب عمل صالح ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ دیکھنا دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت، رحمان بھی محبت کرے گا، جبریل بھی اور آسمان کے تمام فرشتے بھی۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔